نمبر 161 صفحے کی پہلی لائن سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے کہ بری بات کو ظاہر کیا جائے من القول الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما اللہ رب العزت سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. ان تبدو خیرا اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو نیکی کو او تخفوہ یا تم اسے چھپا کر کرو او تعفو عن سوء یا تم برائی کرنے والے سے درگزر کرو. فإن اللہ بے شک اللہ رب العزت کان عفوا درگزر کرنے والے ہیں قدیرا قدرت رکھنے والے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ منافقین نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اگر مسلمان صرف یہی نہ سمجھ لیں کہ برائی کی بات بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے، انسان برائی کی بات کر ہی نہیں سکتا، تو یہاں اللہ رب العزت فرمایا لا يحب الله الجهر اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ برائی کی تشہیر کی جائے، بری بات کو بیان کیا جائے. اب بری بات ہے کسی انسان کے اندر ہے، اگر آپ اس کے منہ کے اوپر بیان کرتے ہو تو یہ تانا ہے، اگر آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے. تانا دینا اور غیبت کرنا یہ دونوں بہت برے گناہ ہیں اور بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور یہ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں کے اندر عداوت جو ہے یہ جنم لیتی ہے، دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ برائی کو علل اعلان بیان نہ کیا جائے بلکہ برائی کو چھپایا جائے. لیکن آج کل تو ہمارے زمانے میں میڈیا کا دور ہے، برائی کو مرچ مسالہ لگا کر بہت اچھی طرح سے پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا جب برائی کی تشہیر کی جاتی ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو معصوم ذہن ہوتے ہیں وہ ان فنکاروں بدکاروں کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. فرمایا جس کی وجہ سے برائی کی ترغیب ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے برائی کو علل اعلان بیان کرنے سے منع فرمایا.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ خفیہ برائی بیان کرنا جائز ہے. خفیہ برائی بیان کرنا بھی غلط بات ہے. کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یا کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، جو بھی برائی ہو، خفیہ بھی کرنا گناہ ہے. لیکن علل اعلان کرنے کے زیادہ فساد ہیں، علل اعلان کرنے کے زیادہ جو ہے مضرات ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے علل اعلان برائی بیان کرنے سے منع فرمایا. آگے فرمایا الا من ظلم، مگر وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ برائی کو بیان کر سکتا ہے. کسی حاکم کے پاس لے جائے، کسی بڑے کے پاس لے جائے، اسے پتا ہے چلتا ہے کہ فلاں کے پاس میں اگر برائی کو لے کر جاؤں گا اس کی وجہ سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہمارے دوست ہیں، ان میں سے کوئی ایک کے اندر بری بات پائی جا رہی ہے. اب میں سوچتا ہوں اگر میں نے اسے کہا تو وہ برا محسوس کرے گا، میری بات کو نہیں لے گا. تو جو جس کا میں کہتا ہوں یہ فلاں کے پاس کام کرتا ہے، فلاں اس کا بوس ہے، اسے بتاتا ہوں، وہ اس کی اصلاح کرے گا، اس کی اصلاح کرنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں. کسی آدمی کے اندر ایسا پایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، تو آپ اس نیت سے دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے بچ کر رہنا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. ہاں، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، محفل کو گرم کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، فرمایا اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتقِ دعوۃ المظلوم، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. فرمایا مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے جیسے آگ کا انگارہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو برائی سے روکنا یہ اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے. فرمایا وہ جس برائی کے اندر مبتلا ہے آپ نے اسے روک دیا تو آپ نے اس کی مدد کی. اگر اس برائی کو وہ کر بیٹھتا پھر اس کے اوپر اور زیادہ مسائل پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا سمیعاً بصیرا، دو صفتیں بیان فرمائی. فرمایا اللہ رب العزت سننے والا ہے، ظالم کی، مظلوم کی داد رسی کو بھی سننے والا ہے، ظالم کا جو ظلم کر رہا ہے اسے بھی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسی لیے فرمایا دونوں کو باز رہنا چاہیے، دائرے کے اندر رہنا چاہیے. ان تبدو خیرا، آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اس کا تین چیزیں بیان کی گئی. فرمایا نیکی کرتا ہے، نیکی کو اظہار کرتا ہے. بعض مرتبہ علل اعلانیہ نیکی کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، بعض مرتبہ خفیہ طور پر نیکی کرنے کا ثواب ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے علل اعلانیہ نیکی کرتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترغیب ہو جائے. یا اس نے پہلے نیکی کی ہوتی ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے اس وجہ سے تاکہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی ترغیب ہو جائے. فرمایا اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو فرمایا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی اللہ کو اجر عطا فرمائیں گے. او تخفو، یا فرمایا وہ نیکی کو چھپا کر کرتا ہے، میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے. فرمایا چھپا کر کرنا یہ اظہار کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت بعد نفل پڑھتے تھے اور خفیہ طور پر چھپ کر پڑھتے تھے. اور پھر یہ اس کے علاوہ جو باقی نیکی تھی وہ اس کے علاوہ تھی. اور مدینہ کے اندر ایک عورت تھی جس کے گھر کے اندر کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا. وہ صبح اٹھتے، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، جا کر بشک اٹھاتے اور اس کے گھر کا پانی بھرتے اور لکڑیاں لا کر دیتے، کیونکہ اس دور کے اندر ان دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی. پانی بھی باہر سے لانا پڑتا تھا، بہت دور سے کنویں سے جا کر لانا پڑتا تھا، اور لکڑیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی. تو ان کے گھر کے اندر وہ جمع کر اسے دے کر آتے ہیں. وہ بڑھیا پوچھتی کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کو کیا کام، آپ کو کیا غرض ہے؟ تو جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے جب غسل دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر مشق کے نشانات تھے. اب لوگ بڑے پریشان ہو کے انہوں نے کبھی مشق اٹھائی نہیں، تو ان کے نشانات کیسے پڑ گئے؟ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا، وہ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ پہلے جو آدمی تھا پانی دینے کے لیے آتا، میرے گھر کے اندر پانی نہیں آتا، مجھے لکڑیاں نہیں پہنچتی، مجھے لکڑیاں پہنچائی جائے، مجھے کوئی پانی پہنچائے. پھر پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس بڑھیا کا پانی بھر کر دیتے تھے اور اس کے گھر کے اندر لکڑیاں پہنچاتے تھے، جو اس کی خدمت کرتے تھے. تو ہمیں خفیہ جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے. انسوء او تعفو انسوء، فرمایا انسان برائی سے درگزر کرتا ہے. کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو اگر وہ ظلم قابل برداشت ہے تو آپ برداشت کر کے اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے درگزر کرتے ہیں. اصل قرآن پاک کی آیت میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم جاہلوں سے مخاطب ہو تو فرمایا بس سلام کر کے اپنی جان چھڑاؤ. ان کے اندر بحث مباحثہ کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، اس سے بچنا چاہیے. ہاں فرمایا کہ اگر وہ برائی قابل برداشت نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہو، لیکن دائرے کے اندر رہ کر جتنی اس نے ظلم کیا ہے فرمایا اتنا آپ اس کے اوپر
بدلہ لے سکتے ہو، لیکن فرمایا اگر آپ درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ رب العزت درگزر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ رب العزت قدرت موجود ہے۔ انسان کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی کو کچھ نہیں کہتے، قدرت والے ہیں، کہہ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اس لیے بندوں کو بھی ترغیب یہی دی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ درگزر کرو، درگزر کے ساتھ کام لو، اس سے برائیاں جنم نہیں لیتی بلکہ برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور تم دنیا والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو، آسمان والا تمہارے اوپر رحمتیں برسائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔